تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول کر بیان کر دیے. ہدایت جو ہے نا یہ اندر گلیوں میں نہیں ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہو تو کہتے ہیں نا ہاں اتنی گلیاں گھومے, اتنے موڑ ہیں, پتہ نہیں گھومنا جائے. کوئی کہتا ہے نہیں ہمارا اسکول بالکل مین روڈ پہ ہے, تمہیں باہر سے اس کا بینر دکھ جائے گا, آپ کوئی نہ دیکھے تو آنکھیں بند کی ہوں گی نا. ہدایت بالکل شارع عام پہ ہے, ویری کلیئر مینیفیسٹ. اللہ نے دلوں میں بھی ڈال دیا اس کو پہچاننا. رکھی سامنے ہے, جیسے یہاں اسٹیج پہ کوئی چیز رکھ دی جائے, رکھی ہوئی ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے اس کو لیں کہ نہ لیں, فیصلے کی آزادی ہم کو دے دی. یہ اللہ کی ہدایت کے قانون کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. دکھاتا ہے دور سے, قریب سے یہ نہیں کہ ہدایت نظر ہی نہ ہے, سب کو آتی ہے, لیکن ہمارے قدم جان کے نہیں, خود نہیں جاتے ادھر, چوائس ہماری ہے. اور تیسرا اللہ کا قانون لکھ لیجئے کہ جو جانا چاہتا ہے ہدایت کی طرف, اللہ اس کو دونوں ہاتھوں سے لیتا ہے. سورۃ عنکبوت کی آخری آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستوں پہ چلتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. ہم تو بھول بھی چاہتے ہیں ان کے راستوں میں. اسی طرح تھا یہدی الیہ من ینیب, اور من اناب کے لفظ بھی آتے ہیں کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ بسم اللہ کرتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ, آئیے آئیے میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آگے بھی ہم پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور لِلْعُسْرَىٰ. اسی طرح اگلا شق لکھ لیجیے, اگلی شق لکھ لیجیے اس قانون کی کہ جو ہدایت سے منہ پھیرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ بھی بہت آسان کر دیتا ہے. سورۃ لیل کی آیت نمبر 7 ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اور لِلْيُسْرَىٰ دونوں لفظ آتے ہیں. دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ابھی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں ہے. ہم جو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے نا, خیر ہے سب ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی بچ جائے گا, وہ بھی بخشا جائے گا, اور جب کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے کوئی کلابے ملاتے ہیں, یہ تھا وہ تھا. اللہ نوز دی بیسٹ, اچھی امید تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. تو جب تک ہم اس کی پوری کوششیں نہیں کرتے رہیں گے نا بات نہیں بنے گی. آسانی کی طرف جاؤ گے, جنت کی طرف, ہدایت کی طرف, تو وہ راستے دن بدن آسان لگیں گے. پہلے اٹھنا صبح مشکل لگتا تھا, اللہ آسان کر دے گا. رائٹ پرابلم لگتا تھا, اللہ آسان کر دے گا. پارکنگ کا پرابلم تھا, اللہ آسان کر دیتا ہے. بچوں کو چھوڑنا, لے جانا, کرنا, اللہ راستے آسان کرتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں اللہ بھی وہی کرتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں, اپوزٹ کر لیں, اللہ ہماری مانتا ہے. اس دن ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, آتی تو ہر ایک کی ہیں, محسوس اس کو ہوتی ہیں جس دن اندر رکاوٹ آ چکی ہوتی ہے. پھر نہیں, سونے جیسی چیز ماں آگے رکھے بچہ اگل دیتا ہے, کہتا میں نے نہیں کھانی. اندر کوئی کیڑا آ جاتا ہے نا تو چھوٹی سی رکاوٹ بہت بڑی لگتی ہے. یہ بھی اللہ کے ہدایت کے راستے کے میں سوچتی ہوں یہ بیریئرز ہیں, اور الحمدللہ یہ بہت اچھے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیفٹی چیکس ہیں. اللہ نہیں چاہتا کوئی ایسا بندہ ہدایت پہ آ جائے کہ جو ہدایت کا نقشہ ہی بدل دے. ہیں ایسے چند لوگ دنیا میں, اللہ ان کو اور ہمیں سب کو ہدایت دے. ان کے پیچھے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں, لیکن وہی لگے ہوئے جو ذکر کی پیروی نہیں کرتے, وہ انسانی اقوال کی پیروی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو جس راستے پہ چلے گا اللہ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تقدیر کے باب میں یہ حدیث آتی ہے حدیثوں میں کہ جو جدھر چلے گا اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دے گا. صبح اٹھ کے گاڑی کا رخ آپ مسجد کی طرف کر لیں تو انشاءاللہ مسجد کی طرف آپ کی گاڑی آئے گی. مدرسے کی طرف آ جائے, اسکول کی طرف آ جائے, ادھر آئے گی. اور اگر آپ بازار کی طرف, نائٹ کلب کی طرف, آپ کسی بھی گندی جگہ پہ جانا چاہیں گاڑی ادھر ہی جائے گی. گاڑی نہیں رک کے آپ کو لیکچر دے گی کہ کیوں جا رہے ہو نائٹ کلب میں, تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا, وہ جائے گی. یہ اللہ کی ہدایت کا اصول ہے, آہستہ آہستہ آسانی ہوتی ہے. پھر ایک اور اصول اللہ کا لکھ لیجئے, ایک نیکی سے کئی نیکیوں کے مواقع کھل جاتے ہیں, اور ایک گناہ کی طرف جھانک کے تو دیکھے اگلے راستے اور کھلتے جائیں گے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں, آپ کے سامنے آپ خود آ رہی تھی, کوئی دوسرا کہتے مجھے بھی لے جاؤ, آپ کی نیکی ڈبل. آپ ادھر آئیں, آپ بیٹھی, کسی نے کہا آپ یہ جگہ لے لیں, مجھے اپنی دے دیں, تیسری نیکی. کسی نے کہا پین ہے آپ کے, آپ اپنے جیب میں سے ایک پین نکال کے ایکسٹرا پین دیتے ہیں, تیسری نیکی آ گئی. جیسے خاندان ہوتے ہیں نا, ایک لڑکی شادی کر کے کسی خاندان میں جاتی ہے تو صرف وہ نہیں جاتی, اس کے ساتھ اس کے اور کئی رشتے بن جاتے ہیں, میکوں سسرال کا تعلق جڑتا ہے. اسی طرح نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. آپ ایک نیکی ریجیکٹ تو کر کے دیکھیں. آپ خود بھی نہیں آئے, رائٹ دیتے تو اس کو بھی نہیں دیں گے, جس کو آپ نے پین آفر کیا اس کو بھی نہیں دیا, جس کے ساتھ کینٹین میں کھانا شیئر کیا اس کو بھی نہیں دیا, آپ تو تنہا رہ گئے.
چوائس آپ کی ہے. یہ اصل میں سزا ہے. من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا. اور کتنی گھٹن ہوتی ہے اس کے بعد. آپ سوچیں نا، گردن اکڑی ہوئی اور آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار. ایک اور اصول لکھی اللہ کے قانون ہدایت کا. ہدایت سے محروم صرف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو ہدایت کو پہچان کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر چوز نہیں کرتے. اللہ معصوم لوگوں کو سزا ہی نہیں دیتا. قیامت کے دن بھی اللہ کا یہ قانون سامنے آ جائے گا. جس کو پتہ لگ جائے پھر چھوڑ دے اس کو، جو چکھ لے پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرجس میں آ کر اس کو پیچھے ادھر ادھر کر دے، وہ محروم ہے اور حقیقی محروم ہے. پھر ایک اور قانون ہدایت کی شکل لکھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اتنی پیاری صاف کلیئر ہدایت ہے، پھر لوگ کیوں نہیں لے پاتے؟ وجہ، ہدایت پانے کی چوٹ اپنے مفاد پہ پڑتی ہے. کوئی فائدہ چھوڑنا پڑتا ہے ہدایت پہ آنے کے بعد، کوئی حرام چیز چھوڑنی پڑتی ہے. آپ مثالیں خود سمجھے، میں صرف اس وقت آپ کو رولز لکھا رہی ہوں. مثالیں سارے قرآن میں آپ کے لیے بھری پڑی ہیں. ہدایت ملنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو ہم سب نے اس ہدایت کو انشاءاللہ سنبھالنا ہے، اور یہ سنبھل جائے گی نا تو دوسروں کو بھی دیں گے. دوسری بات، اپنے مقام پہ زد پڑتی ہے، یا مفاد چھوٹتا ہے، بینیفٹس چھوٹ جاتے ہیں، یا مقام، اسٹیٹس. آپ کو اپنا اسٹیٹس چھوٹا ہوتا دکھتا ہے، آپ کا آؤٹ لک خراب ہونے لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقام تو، مجھے تو لوگ پوجتے تھے اور میں تو شمع محفل تھی اور میں تو لیڈر ہوں، مجھے انہوں نے کہاں بٹھا دیا. اس کی چوٹ پڑتی ہے. یہ دو بڑی مصیبتیں ہیں جو مکہ والوں کی بھی تھی اور مدینہ والوں کی بھی تھی. وہ اپنا مقام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھیے جنت چھوڑ دی، مقام نہیں چھوڑا. سرداری کا شوق تھا.